اور گورنمنٹ جو ہے ایک پالیسی اپنی دے گی اگلے کچھ گھنٹوں میں یا دنوں میں کہ اس کے اوپر بھی ایک بڑی سٹرنجنٹ پالیسی آ رہی ہے کہ یہ پاکستان کبھی بھی الاؤ نہیں کر سکتا کہ کسی اور ملک کا شہری ہمارے امن اور چیزوں کو ڈی ریل کرے، ان میں انوالو ہو کے ان کو کمزور کرے، پاکستان کی معیشت کو کمزور کرے۔ ابھی جو اطلاعات مل رہی ہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ابھی جو اس کے بعد یا کچھ دیر بعد یہ جو پریس کانفرنس ایک اور کریں گے، اس پہ جھوٹے الزامات لگائیں گے۔ یہ گنڈا پور، بشرا بی بی، یہ لوگوں کی جانوں کو بیچنے ادھر آئے تھے، یہ لاشیں بچھانے ادھر آئے تھے، یہ آئے اس لیے تھے کہ ان غریب لوگوں کو جن کو یہ 5-5 ہزار روپیہ دے کر لائے تھے کہ ان کی لاشوں کے اوپر یہ سیاست کر سکے۔ اور ایسے سینکڑوں لوگ ہم نے اٹھائے ہیں جو یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمیں لایا ہی پیسے دے کے اس لیے گیا تھا کہ ہم انتشار پھیلا سکیں، ہمیں لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ ہم توڑ پھوڑ کر سکیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود گورنمنٹ نے اس کو بڑا ایمیکیبلی ہینڈل کیا ہے، اور یہ جو پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ انہوں نے شہید کیے، لا انفورسنگ ایجنسیز کے بندے مارے انہوں نے، ان کے لیے اس کو یہ بیلنسنگ ایکٹ کا ایک کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے اوپر آگے آنے والے دنوں میں سخت سے سخت کارروائی بھی ہوگی، اور ان کو دے ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ۔ دیکھیں، پہلی چیز کہ گورنمنٹ کے کسی ایکٹ سے کوئی موت نہیں ہوئی، کوئی ایسا اسلحہ، کوئی ویپن استعمال نہیں کیا گیا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا، جو لوگوں کی اگر اموات ہوئی ہیں تو یہ لوگوں کے ساتھ جو اپنے ساتھ بزرگ اور اس طرح کے لوگ لے کے آئے تھے، جس کو سردی میں کوئی پرسان حال نہیں تھا، چھوڑ دیا، بٹھایا، جب ان کی اپنی گاڑیاں نکلی اور بھاگے، انہوں نے اپنی گاڑیوں سے لوگوں کو زخمی کیا۔ گورنمنٹ کے کسی ایکٹ سے نہ کوئی زخمی ہوا شدید اور نہ ہی کوئی ہلاکتیں ہوئی۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لوگ کیسے ڈسپرس کر دیے گئے، یہ اگر اتنے ہوتے تو ڈسپرس نہ ہوتے۔ یہ لوگ جو پیڈ لوگ تھے، جو ایک پروپیگنڈا کے تھرو لائے گئے تھے، جب ان کے لانے والے خود سب سے پہلے بھاگے ہیں تو پیچھے جو ساتھ لائے ہوئے تھے وہ تو دیوار اور وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے، لیکن سوائے ڈنڈوں کے اور ان کو پیچھے دھکیلنے کے علاوہ ہم نے کوئی فورس نہ استعمال کی ہے اور نہ ہم نے استعمال کرنی تھی۔ دیکھیں، 52 لا انفورسنگ ایجنسیز کے بندے زخمی ہوئے ہیں، جو سرکاری طور پہ ہمارے پاس فگر ہے، اور جو یہ بندے زخمی ہوئے ہیں اس میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، تقریباً 5 سے 6 لوگ ہیں جو کرٹیکلی انجرڈ ہیں، اور وہ ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں ہیں۔ اور جو سرکاری فگر کہ ان کے کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں یا کیا ہوا ہے وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو گورنمنٹ کا ایکٹ تھا، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ لاشیں لینے کے لیے آئے تھے، ان کا جو پورا ہدف تھا وہ یہ تھا کہ ہم انٹرنیشنل میڈیا میں شو کر سکیں کہ پاکستان میں کس طرح بربریت ہو رہی ہے۔ یہ شو کرنا چاہتے تھے کہ کس طرح یہ پاکستان میں کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، گلا دبا رہے ہیں، اور آپ کس طرح اپنے شہر اقتدار کے لوگوں کو پکڑ کے آپ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ جو ان کا ایک پورا پروسیشن تھا وہ بری طرح ناکام ہوا ہے۔ یہ پورے پاکستان کا احتجاج تھا، جہاں لاہور سے لوگوں نے آنا تھا، جہاں کراچی سے آنا تھا، جہاں اور ضلعوں اور ان علاقوں سے آنا تھا، یہاں راول پنڈی کے لوگوں نے بھی ان کے کال کے اوپر رسپونڈ نہیں کیا۔ لوگ جلاؤ گھراؤ، نفرت، تفریق، توڑ پھوڑ کی سیاست کو خیر بات کر چکے ہیں۔ یہاں کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپیہ اس گند کے اوپر لگائے، کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنی دہاڑی، اپنا کام چھوڑ کر ان کے پاس روز نکلیں اور ہر دفعہ کبھی آخری کال ہو، کبھی لاسٹ کال ہو، کبھی فائنل بال ہو، کبھی فائنل کال ہو، اور کبھی اختتامی کال ہو۔ لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اس ملک کی معیشت کے ساتھ، پروگریسو پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان اس پاکستان کے ساتھ جو 2017 میں چھوڑ کے گئے تھے۔ اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو دھرنا تھا یہ ان کے کافن میں دس واز دا لاسٹ نیل، اور انشاءاللہ ان کو دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے ان کو لوگ نہیں ملیں گے۔ شکریہ، بہت مہربانی۔